السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی انتقال۔ ماہ ربیع الاول پیر کے دن سن 11 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو اپنے پروردگار کے سامنے صف میں کھڑا دیکھ کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وحی لانے کے اعتبار سے آج میرا آخری دن ہے، اس کے بعد میں وحی لے کر زمین پر نہیں آؤں گا، اور آپ کا بھی آخری دن ہے، میرا آخری سلام قبول فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، مجھ کو زندگی اور موت دونوں پیش کی گئی تو میں نے موت کو پسند کیا۔ پھر یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی، یہود و نصارہ یعنی یہودی اور کرسچن پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تم میری قبر کو ہرگز سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لوگوں کو نماز پڑھنے اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ کا بیماری مرض بڑھتا گیا۔ آپ نے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا شرف عطا فرما۔ اسی طرح 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گھی میں برکت۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں گھی کی مشق کی ذمہ داری میری تھی۔ دوران سفر میں نے اس میں سے تھوڑا سا گھی نکالا اور حضور کے لیے کھانا تیار کیا، اور مشکی سے میں دیکھا تو گھی بہت ہی کم بچا ہوا تھا، تو میں نے مشک دھوپ میں رکھ دی اور میں سو گیا۔ اچانک میں نے گھی کے بہنے کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو گھی بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور مشک کا منہ پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اگر اس کو چھوڑ دیتے تو میں پوری وادی گھی سے بہنے لگتے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا منافقت سے بری ہونے کا۔ نمبر 3، ایک سنت کے بارے میں۔ فرض نماز کے بعد دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منہ الجد۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی ان کی روزی ہی میں نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہے، اور آپ کے رب کی رحمت سے دنیاوی مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ زمین گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس دن زمین اپنی سب باتیں بیان کر دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو زمین کیا خبر بیان کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر مرد یا عورت کے متعلق اس کے عمل کی گواہی دے گی۔ جو اس کے پیٹھ پر کیا گیا تھا وہ کہے گی، اس نے ایسا کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، اور فلاں فلاں دن کیا تھا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہے، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ فائدہ، ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما جیسی بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کو مٹانے کے لیے نیکی کر لیا کرو اور لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔